الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دل مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دستار بندی کا بہار منظر ملاحظہ فرمایا کہ ابھی علماء و مشائخ اکرام کے ہاتھوں سے ان طلباء اعظام کے سروں پر دستار بندی کی گئی۔ اللہ تعالی ان تمام طالبان علوم نبویہ کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج کا یہ عظیم اجلاس پیغام تاج الشریعہ کانفرنس دارالعلوم برکات رضا کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے تمام ہی مدرسین، معاونین، محبین کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالی آج اس ادارے نے ہماری قوم کو 2 عالم اور 7 حافظ قرآن عطا کیے۔ یقیناً یہ اس ادارے کی دیرینہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس سرزمین کو اتنی عظیم دولت سے اس ادارے نے نوازا ہے، اور یہ ہمارے علماء اہل سنت ان کے رت جگہوں کا نتیجہ ہے کہ بحمدہ تعالی کوئی بہار سے، کوئی جھارکھنڈ سے، الگ الگ علاقے سے
جو طلبہ آئے انہیں خالی ہاتھ نہیں بلکہ قرآن کی دولت دے کے واپس کیا جاتا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے بڑا ہی بہترین خطاب سنا، کم وقت میں بڑی جامع گفتگو آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کی۔ یقیناً یہ بات سچی ہے کہ آپ لوگوں کے چرچے بڑی دور دور تک ہیں۔ اکثر لوگ صورت کو جانتے ہیں تو پیسے کی صورت سے جانتے ہیں، اور جتنے بھی یو پی والے ہیں میں جانتا ہوں وہ جب یو پی جاتے ہیں تو اکثر سیٹھ کہے جاتے ہیں۔ میری تو دعا ہے اللہ آپ کے علم و عمل اور عمر اور روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ حضرات سے کہا اپنے بحمدہ تعالی ویسا کر کے بھی دکھایا۔ اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اصل ہوتا کیا ہے، جو چیز آسانی سے میسر ہو جاتی ہے نا اس کی قدر کم کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہے جی، جو چیز آسانی سے میسر ہوتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حافظ قرآن کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر کے دروازے پہ ہی حافظ قرآن مل جاتا ہے۔ پتہ تب چلتا جب سورت والوں کو ممبئی جانا پڑتا، ممبئی والوں کو گجرات جانا پڑتا، گجرات والوں کو یو پی جانا پڑتا، تب پتہ چلتا علم کی اہمیت کیا ہوتی۔ احسان ماننا چاہیے علماء کا جنہوں نے ہر دروازے کے قریب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے لیے ادارے کھول رکھے ہیں۔ میں پرسوں کی مفتی صاحب بات بتاؤں، پونے میں تھا، نام نہیں لوں گا، تو حضرت فرما رہے تھے، بات ہی بات میں بات چلنے لگی، بتایا یہ گیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاقے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کی قربانیاں ہیں کہ یہ فاقے کرتے ہیں لیکن دین نہیں چھوڑتے، یہ دین نہیں چھوڑتے، دشواریاں اٹھاتے، دین نہیں چھوڑتے۔ انہیں پتا کہ دین کتنی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کان میں آ کے کسی نے کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی، نہ ہم کبھی روئے، نہ کبھی دعائیں کی، نہ کبھی التجائیں کی۔ ہوش سنبھالا تو حضور کی نعت کے ترانے کانوں میں تھے۔ احسان مانو آمینہ کے لال کا کہ اس نے اپنی امت کے لیے ہمیں اور آپ کو قبول فرمایا۔ ورنہ یہ قرآن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، کتنی ماؤں کے لالوں کا خون لگا ہے اس کی بنیاد میں، کتنی عورتوں کا سنگار لگا ہے اس قرآن میں۔ ہمیں کیا معلوم ہے کتنے گھروں کے چراغ لگ گئے اس دین کے لیے، کتنے بوڑھوں کا بڑھاپا لگ گیا، کتنے گھروں کی روشنی لگ گئی دین کے لیے۔ آج تو مولوی صاحب فون کرتے، بھائی آپ کے حصے میں اتنی رسید تھی، کہتا ٹائم نہیں ہے، بعد میں بات کریں۔ میں پھر کہوں گا میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ عالم فون کر کے کہتا ہے آپ کو اتنا کام کرنا ہے، تو کہتا ٹھیک ہے دیکھا جائے، دیکھا جائے۔ ابھی آپ کے شہر کے اندر نمائش لائی جائے تو 10-5 ہزار تو یوں ہی اڑا دیتے، یوں ہی حساب لگائیں گے بس چٹ پٹ میں چلے، مطلب 10-5 ہزار کا کوئی حساب نہیں۔ اگر کوئی عالم آپ سے یہ کہتا بھائی ادارے کو ضرورت ہے، کہتے ہو کل بتائیں، پرسوں آنا، 8 دن لگا دیتا۔ عزت کیا کرو قرآن کی،
قدر کیا کرو قرآن والوں. معلوم ہے اگر کوئی علم دین سیکھنے والا کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ اس کی قدموں کی برکت سے قبروں کا عذاب اٹھا دیا کرتا ہے. لیکن کیوں کرے قدر؟ حافظ تو ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھیا ہے، ہمارا ببو ہے، ہمارا گڈو ہے، ہمارا پپو ہے. یہ سارے رشتے بات میں مدینے والے کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے رکھا جاتا ہے. اس لیے ہم قدر نہیں کرتے. آپ کا بیٹا ہے حافظ قرآن بنا ہے تو تو کہہ کے آواز مت دینا، بھلے ہی اس کو آپ بیٹا کہیں اگر ادب سے آواز دیں. آج تک یہ صرف آپ کا بیٹا تھا، آج یہ حضور کے دین کا سپاہی بن چکا ہے. حضور کے دین کا سپاہی بن چکا ہے. اتنی آسانی سے دین ہم تک نہیں پہنچا جتنا سمجھ رکھا ہے. جانتے ہو ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، شان والے باپ کی شان والی بیٹی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. ایک دن عرض کرتی یا رسول اللہ آپ نے بڑے دکھ اٹھائے دین کے لیے، کیا زندگی میں کوئی ایسا بھی دن آیا تھا جسے آج تک آپ نہ بھولے، جسے آج تک آپ نہ بھولے؟ میرے محبوب نے کیا فرمایا عائشہ ساری تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن جس دن میں قرآن سنانے طائف گیا تھا آج تک اس دن کی تکلیف نہیں بھولا. بہت آسان ہے نا پیٹ بھر کے کھا کے سو جانا، مولویوں کو تانے دینا. اگر کوئی علم والا آواز دیتا تو اسے تقیانوس کہنا، پرانی سوچ والا کہنا، پرانی فکر والا کہنا. ہمیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہم پرانی سوچ رکھتے ہیں لیکن گھٹیا سوچ نہیں. ہم وہ سوچ رکھتے ہیں 1400 سال پرانی جو مدینے والے نے عطا کی، جو حضور نے عطا کی. ہم وہ سوچ رکھتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا آپ سمجھیے تو صحیح. کئی بار نہ لوگ کیا کرتے ایک بوری سیمنٹ دیتے اور 6 بار اعلان کرواتے. برا نہ مانیے، حضور ذرا ڈٹ کے اعلان کر دیجیے. ابھی تو ہوا کہ لوگ کم تھے. ایک بار اور بتا دو میں نے بوری دی ہے، سیمنٹ کا ایک پیکٹ دیا ہے. ایک بار اور کہہ دو نا میں نے 1100 دیے، اور پھر خود کہتا اللہ کا شکر ہے جی 1100 لے کے آیا ہوں. ایسا لگ رہا ہے یہ تادم زیست کا مدرسے کا خرچہ دے کے آ رہا ہے. دیا کرو نا تو نام و نمود رکھیے. رب بڑا بے نیاز ہے. جانتے ہو کتنا بے نیاز ہے؟ ڈر رکھو دل میں. پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں. جب حضرت علی اکبر کے جگر کے پار پرچی ہوئی تھی اور میرے امام اٹھانے کے لیے گئے تھے تو بیٹے نے کہا تھا ابا اٹھا کے لے کے جاؤ گے، لگتا ہے یہ پرچی آپ کے بھی چبھے گی، مہربانی کر کے اسے نکال دیں. میرے امام نے کہا تھا علی اکبر میں نکال تو دوں گا لیکن پتہ ہے بیٹے جگر کے پار ہے، یہ نکلے گی تو زبان سے آہ نہ نکل جائے. اگر آہ نکل گئی تو ڈر یہ ہے وہ بڑا بے نیاز ہے کہیں قربانی منہ پہ نہ مار دے. حساب لگاؤ تو ذرا اپنے 500 روپے کا، جوڑو تو صحیح ہے 1000 کے 3 بار اعلان کو. برچی جگر کے پار ہے نکال تو دوں گا، وعدہ کر آہ نہیں کرنا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. حضرت علی اکبر نے مٹھی باندھی، زبان دانتوں تلے دبائی تاکہ درد کی وجہ سے بے اختیار آہ نہ نکل سکے. اور میرے امام نے پرچی کھینچی، صرف پرچی نہیں نکلی تھی بلکہ جگر کے ٹکڑے بھی پرچی کے ساتھ ٹنگ کے چلے آئے. لیکن زمین کربلا کا باغ ہے، صرف اس ڈر سے کہیں وہ ہمارے منہ پہ قربانی نہ مار دے. ایک آہ تک نہیں کی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم لوگ 100 روپے دے کے احسان جتاتے، جو 50,000 دیتا وہ حساب نہیں مانگتا مدرسے والوں سے، جو 10 روپے کی رسید کٹاتا کہتا پہلے حساب دو پچھلے سال کا. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. ایسے لوگ حساب مانگتے تو دیتے ہی نہیں. کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ تم تو رب کی رضا کے لیے دے دو. رہنے تو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لی ہے. اس نظریے سے کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم حساب لیتے اللہ رسول کے گھر کے لیے. سنو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ عرب اتنی دولت والی تھی کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے جو لباس پہنتی تھی اس میں سونے کے تار پڑے.
سونے کے تار حضور کے نکاح میں تشریف لائی. پہلی رات آئی, حضور دروازے پہ آئے, اندر داخل ہونا چاہتے تھے. ام المومنین کی آواز آ گئی, محبوب ذرا ٹھہر جائیے, محبوب ذرا ٹھہر جائیے. حضور رک گئے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اٹھی, اس کے بعد کہتی آقا اب تشریف لے آئیے. جیسی حضور اندر آئے کہا ٹھہر جائیے. جانتے ہو 40,000 سونے کے سکے تھے. اٹھا کے حضور کے قدموں پہ رکھ کے کہا محبوب ابھی اتنے ہیں, انشاءاللہ خدیجہ وعدہ کرتی پوری زندگی تیرے نام پہ قربان کریں گے. سبحان اللہ. پہلی قربانی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, پہلی قربانی. یہ آپ نے 40,000 سکے پیش کیے تو محبوب یہ تیرے لیے ہیں. جانتے ہو اور آگے بڑھا. حضور ایک دن تشریف لائی, فرمانے لگے خدیجہ وہ جو باہر بندے ہیں وہ کس کے ہیں؟ محبوب میرے. حضور رونے لگے. خدیجہ بتا تجھے دنیا پیاری ہے یا اپنا محبوب پیارا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے غلام کو حکم دیا, فرمایا جاؤ ان اونٹوں کی رسی کھول کے ان کی کمر پہ ڈال دو اور ہانک دو, جو چاہے گا ان کو لے لے گا. جو محبوب نظر سے گرا دے اسے خدیجہ کبھی نظر میں نہیں لا سکتا. سب کچھ حضور کے نام پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قربان. اب جو میں بتانا چاہتا ہوں بہت غور سے سنیے گا. پوری زندگی حضور کے نام کرنا. جانتے ہو پوری کائنات کے لیے حضور سہارا بن کر کے آئے. حضور کے سہارے کے لیے رب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بلا فرمایا تھا. محسنہ اسلام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ, محسنہ اسلام, ان کا احسان اسلام, سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا. زندگی گزری 25 سال میرے حضور کے ساتھ گزارے. کتنے سال؟ سارے بولے کتنے؟ 25 سال. اور سے 25 سال گزارے حضور کے ساتھ. پھر وقت آخر آ گیا. جب وقت آخر آیا نا تو آپ بستر مرض پڑے. وہی بستر مرض بھی ہے, بستر مرگ بھی ہے. فرماتی ہیں یا فاطمہ, آواز بیٹی فاطمہ. جی امی میری بات سن. یاد رکھیے گا ماؤں کو چھوٹے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. بیٹا ہو یا بیٹی, چھوٹے بچے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ کو آواز تھی پاس میں آ گئی. جی امی. کہنے لگی بیٹی وعدہ کر. کہا کیا؟ کہ میرے بعد کبھی اپنے والد کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دو. عمر شریف کتنی ہے؟ تقریباً 6 برس لگ بھگ. اتنی عمر حضرت فاطمہ زہرا کیا. باپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. بیٹی تبلیغ کا بڑا کام رہتا پاپا کو, کبھی پریشان نہ کرنا میرے باپ. یہ وعدے ہو گئے. اس کے بعد کہتی جاؤ نا ابا کے پاس. امی کیا بات ہے؟ کہا ان سے کہنا کہ مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. بیٹی تھی خاتون جنت, اتنا سونا رو دیتی ہے. امی جانے کی بات نہ کریں, میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں. ماں سے جب اتنی بات کی, ماں نے کہا بیٹی جلدی کرو وقت کم ہے. بابا کے پاس جاؤ, ان سے جا کے کہو مجھے آپ کی مزمل والی چادر کفن کے لیے چاہیے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھتی ہیں. باہر شہر میں حضور ہیں, توڑ کر کے گئی آنکھ میں آنسو ہے. محبوب نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, سرکار نے یہ بازو پھیلائے. میری شہزادی کیا بات ہے؟ کہ امی نے آج عجیب سوال کر دیا ہے. کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے انتقال کے بعد مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اتنا سننا تھا. محبوب نے شہزادی کو لیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے کر کے آتے ہیں. کہتے ہیں خدیجہ بتا تو صحیح تو نے یہ چادر کس لیے مانگی ہے؟ تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ پوری زندگی آپ کی بات پتھر گزاری ہے, پوری زندگی اسلام کے لیے گزار دی ہے. آج خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے. کل یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو قیامت میں رب یہ پوچھے بتا کیا کر کے آئی ہے. اگر میں کہوں گی کہ محبوب کی غلامی کر کے آئی ہے, نشانی کے طور پہ مانگا گیا, تو کیا دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. کہتی ہے یا رسول اللہ پوری زندگی اسلام کو دے دی, ساری دولت اسلام پہ لوٹا دی, لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سارا سونا منہ پہ مار دے, ساری خدمت منہ پہ مار دے. محبوب خدیجہ یہ چاہتی ہے
کہ جب قبر میں جائے تو کفن میں تیری چادر ہونی چاہیے. اسی طرح کہا تھا میرے نبی نے کہا اے خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے احسان اتنا بڑا ہے, اگر کھال بھی مانگ لیتی میں کھال اتار کے دے دیتا, اتنا بڑا احسان ہے. لیکن جیسے ہی کندھے پہ ہاتھ گیا ہے جبریل امین آ جاتے ہیں, محبوب چادر نہ دیجیے. کیا کس لیے؟ کیا خدیجہ کو آپ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے؟ رب نے ان کی قبر میں اپنے کرم کی چادر عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تعالی شریعہ مفتی حماد صاحب قبلہ. خدا کی قسم کو لگو دین کے لیے. پوری بات بیان کروں بڑا وقت لگے گا, لیکن یاد رکھنا خاتون جنت بھی خاتون جنت ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. فرماتے تھے میری ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال میری فاطمہ میرا رکھتی ہے. بچپن سے ہی حضور کے شریک غم رہی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور کا ساتھ دیتی تھی. آپ کبھی غور کریں دین اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے. بڑی محنت لگی ہے دین کے لیے, قربانیاں لگی ہے دین کے لیے. حضور طائف میں گئے, سننا بہت غور سے. سیدہ حضرت فاطمہ زہرا نے انگلی پکڑی, ابا کدھر جا رہے؟ بیٹی دین کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ بھی جانتے ہیں جب کبھی پردیس جاتے ہیں نا تو بیٹیاں کبھی باپ کے راستے میں آ جاتی ہیں, کہتی ہے پڑھنا جائیے تیرے بغیر دل نہیں لگتا. کتنے بیٹے ایسے جو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جب آپ پردیس میں ہوتے ہو نا اور بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں دل نہیں لگتا, تو جی میں آتا ہے اللہ پردے دے اڑ کے بیٹی کے پاس چلے جائے. یہ رشتے ہوتے اور یہ قربانیاں ہوتی ہیں. جب حضور نکلنے لگے خاتون جنت نے کعبہ کی طرف کہا بیٹی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, آنا کب ہے؟ بیٹی جیسے فارغ ہو جائیں گے آ جائیں گے. یہ کہہ کے حضور نکل گئے. خاتون جنت ماں کی جدائی کا غم اکیلی گھر کے اندر. خدا کی قسم جب حضور نکل گئے گھر میں بیٹھی رہی. شام ہونے کو آ گئی, حضور نہیں آئے. حضور نہیں آئے. خاتون جنت دروازے پہ بیٹھی ہیں, سورج چھپنے لگا, باپ کا انتظار ہے. دروازے پہ بیٹھی ہے, جیسے ادھر سورج چھپا ہے ادھر مصطفیٰ جان رحمت اپنی گلی میں مڑ جاتے ہیں. بیٹی نے باپ کو دور سے دیکھا. جانتے ہو تو طائف سے واپسی کا سفر تھا. چہرے پہ خون, کپڑوں پہ خون, محبوب کا پورا بدن لہو لہان. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, دوڑ لگا دی. پھر دروازے پہ انتظار نہیں کیا, دوڑ کر کے گئی, انگلی پکڑی گھر میں لائی, اونچی جگہ پہ بٹھایا. حضور کے زخم جب دیکھے نا پھر بیٹی نے چادر کا کونا بھگویا, اللہ کے حضور کے زخموں کو صاف کیا. باپ کی گود میں بیٹی بیٹھی ہے, جہاں زخم پہ ہاتھ لگتا حضرت خاتون جنت کا حضور کو تکلیف ہوتی, بیٹی زخم چوم لیا کرتی تھی. بیٹی زخم چوم لیا کرتی تھی. جب زخم صاف ہو گئے اس کے بعد خاتون جنت نے کہا تھا ابا جی اجازت دے آج رب سے کچھ سوال کرنے, آج اپنے رب سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. بیٹی کیا پوچھو گی؟ کہا بس اتنا پوچھوں گی میرے مالک یہ بتا میرا باپ سچا ہے کہ نہیں, میرا دین سچا ہے کہ نہیں, میرا قرآن سچا ہے کہ نہیں. کہا بیٹی یہ تم بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں میں بھی جانتی ہوں, لیکن تکلیف اس بات کی ہے اگر ہمارا دین سچا ہے تو لوگ میرے باپ کے پتھر کیوں مارا کرتے ہیں, اگر قرآن سچا ہے تو لوگ یہ ستم کیوں کر لگے ہیں, اگر ہمارا خدا سچا ہے میرے باپ کی راہ میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں. مصطفیٰ نے بیٹی کے لبوں میں انگلی رکھ دی. خبردار فاطمہ رب سے شکوہ نہ کر دینا, کوئی شکایت نہ کر دینا. ان پتھر مارنے والوں نے پتھر کے بدلے میں دنیا خرید لی ہے, ہم نے ان ظلموں کے بدلے میں آخرت خرید لی. آخرت خرید قیامت. محبوب فرماتے ہیں فاطمہ جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, امت پل صراط سے گزرے گی, اچھے تو گزر جائیں گے میرے پاپی کٹ کے گریں گے, تب میں جھولی پھیلا کے کہوں گا مالک آج طائف کے پتھروں کا صلہ عطا فرما دے.
جو طائف میں زخم کھائے تھے آج ان پتھروں کا صلہ عطا فرماتے. بڑی محنتیں لگی ہیں قرآن تمام تک پہنچا گئے, بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں تب قرآن ہم تک پہنچا گئے. حضور فرمایا کرتے تھے عائشہ لوگ مار مار کے تھک گئے تھے, میں قرآن سنا کر کے نہیں تھکا تھا, میں قرآن سنا کر کے نہیں تھکا تھا. خدا قرآن والوں کی عزت کیا کرو, دین والوں کی قدر کیا کرو. یہ جو بیٹھے ہیں ساتھ حافظ قرآن, آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی حافظ بن گئے ہوں گے؟ دو عالم دین بیٹھے ہیں اس جماعت میں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی جادو کی چارپائی تھی جس میں لٹایا اور رات بھر میں حافظ بنا دیا؟ کوئی ایسا فرما تھا جس میں رات بھر میں فٹ کیا اور صبح کو عالم بنا کے نکال دیا؟ نہیں, برسوں برس لگ جایا کرتے ہیں تب جا کر کے سینے میں قرآن آیا کرتا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں تب جا کر علم سینے میں آیا کرتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح, ذرا پوچھو ان سے آ کر کے, کوئی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے, کوئی بہار کا رہنے والا ہے, کوئی بنگال کا رہنے والا ہے, کوئی کسی زمین سے اٹھ کے آیا, کوئی کسی زمین سے آیا. میں سلام کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے ان کے کھانے کا انتظام کیا, ان کے رہنے کا اہتمام کیا, ان کی ضرورتوں کا انتظام کیا. یاد رکھنا تم نے ان کا انتظام کیا ہے, مرنے کے بعد خدا آپ لوگوں کی قبروں میں آپ کا انتظام کرا. بہت غور سے میری بات سنیے گا. یہ اکثر علماء بیٹھے ممبر پہ, لگ بھگ سبھی عالم, کتنی محنت لگتی ہے. کبھی کبھی رات کے 3 بجے استاد کو اٹھنا پڑتا ہے, جو حفظ کی درسگاہ پڑھاتے 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے. فجر تک سبق سن لیتے, فجر سے ناشتے تک سبق کا پارا, پھر اس کے بعد دوپہر تک سارے بچوں کا پچھلا پارا. اس طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگ دیکھ کے حقارت سے کہتے ہیں ہاں بچی جا رہے ہیں. MBBS بننے میں اتنی محنت نہیں ہوتی ہے, سنیں کان کھول کر کے. IAS IPS کے آگے بھی اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی ہے جتنی محنت قرآن پڑھانے والوں کو اور پڑھانے والوں کو کرنی پڑتی ہے. کان کھول کے میری بات سنیے گا آپ لوگ, بہت محنت سے قرآن سینے میں آتا ہے. کبھی 2 بجے اٹھ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, کبھی 3 بجے اٹھ کر کے پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں ایک استاذ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے شاگرد سے پیار کرتا ہے. بچہ بیمار ہو, گھر سے فون آ جائے آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے, فون کر کے کہتا فلاں ڈاکٹر سے دوا دلا دینا, میں مدرسہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا, میں بچوں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. یہ طلبہ سے پیار. مگر ہم نے پھر بھی کیا دیا ان کی محنت کا صلہ. یہ جو 7 حافظ قرآن بنے, 2 عالم بنے, ان کے ماں باپ ایک جوڑا 500 روپے استاذ کو دے کے سمجھتے ہم نے اس کی محنت کا صلہ دے دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو حافظ بنے نا, ان کے بدلے میں اگر باپ اپنی بدن کی کھال اتار کے جوتے بنا کے استاد کو پہنا دینا, تب بھی استاد کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تب بھی استاد کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور طلبہ سے بھی گزارش ہے, مہربانی کریں, حضرت بھی فرما رہے تھے اس بات کو, تھوڑے بہت اونچے ہو جائیں نا تو پھر استاد سے اونچے مت ہو جائے. استاد اگر نادرے کا بھی ہے تو استاد ہے, الف سے یا تک کا استاد ہے تو استاد ہے. اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوتی تو یہ بلڈنگ رکتی نہیں. یا میں تو مفتی ہو گیا, یہ ابھی تو نادر ہی پڑھا رہے, تو ان سے اوپر آ کے بیٹھتا ہے. نیچے بیٹھا کرو, اس لیے کہ ہر شے محنت سے حاصل نہیں ہوتی. اگر صرف علم کتابوں سے آتا نا تو مدرسے بند ہو جاتے. ہر کتاب کی شرح اردو میں موجود ہے, جس زبان میں چاہو مفتی صاحب اس کی شرح مل جاتی ہے. گھر بیٹھ کے مولا حسن کا خطبہ یاد کر کے دکھاتے, کافیہ پڑھ کے دکھاتے گھر بیٹھ کے, بات چھوڑ خالی نہج میر رٹ کے سناتے گھر سے آتے. صرف اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتا. علم جو آتا ہے استاذ کی نظر عنایت سے آتا ہے. کیسے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی, بتا دوں. ابھی حضرت نے بڑی پیاری بات بتائی تھی, جوتا سیدھا کرنے نے کتنے عزتیں اور مرتبے عطا فرما. لیکن حضرت کی بات سچی, آج کہاں استاد پھینک دیتے, شکر مناؤ پھینکتے ہی. کئی جگہ تو کپڑے دھلوانے والے استادوں کے کپڑے پھاڑ دیتے تاکہ دوبارہ نہ دھلوائے جائے. پریس کروا دو تو جلا دیتے.
یہ عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے. یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک بات علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کے آئی. سنیے گا، ایک بیٹے کو لے کر کے آئی، کہنے لگی حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ جس مدرسے میں بھیجا بھاگ گیا، پڑھائی میں کئی جگہ رکا بھی تو استادوں نے کہا اس کے دماغ میں گوبر ہے، کچھ نہیں بنے گا. حضور آپ کے پاس لائی ہو، مسکرا کے فرمانے لگے پھر اب کیوں لے کے آئی ہو جب کسی نے نہیں پڑھایا؟ کہا آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. کہا میرے پاس کیا کرے گا؟ جب کہیں نہیں پڑھا تو یہاں کیا کرے گا؟ بڑے بڑے ہی ہوتے، میرے پاس کیا کرے گا؟ کہا حضور کچھ نہ کرائے، اس سے جوتی ہی اٹھواتے رہا، کچھ نہیں کرے گا، آپ کی جوتی اٹھاتا رہے گا، رکھ لیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جائیے. بیٹے کو بلا کے کہنے لگے سنو بھائی، ہماری کچھ بھینسیں ہیں، جانور ہیں، ان کا چارہ کاٹ کے لانا ہے اور ان کو کھلانا، باقی جو وقت بچے گا میرے پاس رہنا. سنیے گا بہت 7 سال خدمت کرتا رہا اسی طرح. جب وقت ملتا تو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ جاتا. باقی ٹائم کھیت میں کام کرتا، گھر میں کام کرتا، کبھی صفائی کبھی ستھرائی. 7 سال کی مدت بیت گئی. اس کے بعد جب فراغت کا وقت آیا طلبا کی، اللہ اکبر، جب فراغت کا وقت آیا طلبا نئے نئے کپڑوں میں آ کے بیٹھے تھے. یہ بھی محفل میں ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، چلو فراغت کا منظر ہم بھی دیکھیں گے. مگر جانتے ہو جو بچے فراغت کے لیے آئے تھے ان کا نیا لباس، نئے کپڑے تھے، بڑے چمک دمک کے ساتھ تھے. ایک کونے کے اندر میلے کپڑے پہن کر کے بیٹھا تھا. اللہ اکبر، جب فراغت کی باری آئی ہے، دستار بندی کا نمبر آیا، آپ نے سارے بچوں کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ جو ہماری بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، کہا کہ جو ہمارا کام کرتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضور کیا حکم ہے؟ احتیاط آ گیا، ان کی دستار بندی علماء کریں گے، تیری دستار بندی میں اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی عباس صاحب قبلہ. شرابہ یضربو پہ گھمنڈ کرنے والوں، صرف گھٹنے رگڑنے سے علم آ جاتا تو استاد کی ضرورت کبھی نہ پڑتی، کبھی نہیں پڑتی. کہنے لگے یار تیری پگڑی میں باندھوں. رو دیا. حضور کس بات کی پگڑی؟ کہنے لگے تو نے بھی تو 7 سال گزارے گے میری بارگاہ میں. جانتے جتنے بھی طلبہ تھے ان کی دستار بندی علماء فرما رہے تھے، لیکن اس اپنے خدمتگار کی دستار بندی اپنے ہاتھ سے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے تھے. مگر جانتے ہو روتے جاتے تھے، کپڑا لپیٹتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کپڑا لپیٹتے جاتے تھے. آخر خادم کہنے لگا حضور رو کیوں رہے؟ کہنے لگے یار دستار کے بعد یہ سب چلے جائیں گے، کہیں تو مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ یہ سب چلے جائیں گے، تو مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا؟ او بھائی، ہر سال ہر مہینے پیر کو سلام کرنے جاتے ہو، کم سے کم 2 عیدوں پہ استاد کو سلام کرنے جائے. تم نے جو 10 دن میں قرآن پڑھا یہ تیرا کمال نہیں، استاد کا کمال. تو جو رمضان میں 1 لاکھ روپے لے کے آیا ہے اس میں تیرا کمال نہیں، یہ رات کو 3 بجے اٹھ کے پڑھانے والے کا کمال. کبھی اس کی گلیوں میں جایا کرو. سارا فیض پیر کی گلیوں میں نہیں ملتا، کتنا فیض تو استاد کی جوتیوں میں جا کے ملا کر. شاید تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ مظلوم استاد کی ذات. اولاد سے زیادہ استاد سمجھتا ہے، اولاد سے زیادہ قدر کرتا ہے، اپنے پیٹ کا کھلا دیتا ہے شاگرد کو. کئی ایسے اساتذہ میں نے دیکھے جہاں بچوں کا کھانا کم پڑا، اپنا ٹفن اٹھا کے دے دیا، خود پانی پی کے گزارا کر لیا، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیتے. کون کرے گا اتنا تمہارے لیے؟ اور ہم نے کیا دیا انہیں؟ کیا جی وہ آپ کو کہہ رہے تھے آپ کے شاگرد، ہاں میں نے 2 لائنیں پڑھی تھی. مر گیا تو استاد کہتے ہوئے بتائیے؟ ہاں 2 لائنیں پڑھی تھی. بیٹے یہ انہی 2 لائنوں کا اثر ہے تو یہاں تک. اگر اس نے انگلی نہ تھامی ہوتی کسی مینڈ پہ بیٹھ کے کسی کا کھیت کاٹ رہا. یہ کرسیاں، یہ منبر میں اثر نہیں ہوتے.
یہ عزت، یہ مسلح، یہ تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا، کسی نے نظر کرم ڈالی ہے تب خدا نے تجھے منبر تک پہنچایا۔ عزت کیا کرو استاد کی۔ استاد سامنے سے آ جائے تو بندہ کہا کیوں کہ میں ٹھہرا مقرر اعظم ہندوستان، مجھے ان کے ہاتھ چومنے پڑے، اس سے بہتر ہی گھر کو نکل لو۔ یہ سوچ کے راستے بدل دیتے۔ سننا پیارے، استاد کو بھولنا مت۔ یہ نہیں مر جائے تو اس کے نام کے عرس کرو، زندہ رہ گئے تب بھی اس کے نام کے عرس کر لیا کرو۔ عرس سے مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ مرنے کے بعد صرف مزار پہ نہ جایا کرو، زندگی میں بھی اس کا چہرہ دیکھنے جایا کرو۔ ہاں، انتقال کے بعد بڑے فخر سے کہتا علامہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد تھے، زندگی میں استاد نے بیچارے نے پیبند لگا کے کپڑے پہنے، تو سونے کے بٹن لگا کے کپڑوں میں گھومتا رہا، تب تجھے استاد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مینار میری طرف سے بنے گا، کیا مرنے کا انتظار تھا استاد کے؟ ایک کمرہ زندگی میں بنوا دیا ہوتا۔ اس لیے خدا را استاد کی عزت کیا کرو۔ کہا تھا یار تو تو نہیں چلا جائے گا، یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں تیری عادت کچھ ایسی پڑ گئی ہے، 7 سال ہو گئے، میرا رجسٹر کہاں رہتا ہے یہ تو جانتا ہے، چابیاں کہاں رہتی ہے یہ تجھے پتا رہتا ہے، میرا کاغذ کہاں ہے یہ تو جانتا ہے، میرا قلم کہاں ہے یہ تو جانتا ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں یہ تجھے پتا ہے۔ اگر تو چلا جائے گا بڑی دشواری ہوگی۔ شاگرد کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے حضرت پوری زندگی تیرے قدموں میں رہ کے گزاروں گا، اس لیے کہ جب دنیا نے ٹھکرایا تھا تب تو نے آگے بڑھ کے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پھر سنیں، علماء فرماتے جنہوں نے درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا تھا، جنہوں نے 7 سال کتابیں نچوڑ کے بھی تھی، کسی مسئلے میں جب وہ اٹک جاتے تھے تو اسی خادم کے پاس جایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ان کی خدمت نے اتنا بڑا علم دے دیا تھا کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا وہ اس خادم کی چوکھٹ پہ جا کے حل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا ساری چیزیں گھٹنے رگڑنے سے نہیں آتی، یہ استاد کی نظر کرم سے آیا کرتی اور قربانی ہے ان کی۔ 3 بجے اٹھنا، خود بتائیے ہم طالب علمی کے دور میں نہیں اٹھ پاتے، یہ پڑھانے کے دور میں جبکہ مختار ہیں یہ فجر تک سو سکتے، لیکن 3 بجے اٹھ جاتے اور تم بھی 500 روپے دے کے کہتے ہو بس ہو گیا کام، 500 روپے اور ایک جوڑا اور بہت زیادہ کسی نے کیا، یہ حضرت کی بیوی کا جوڑا، بس حق ادا کر دیا، تم کیا جانو۔ خدا کی قسم بتاؤ تو صحیح، رات کے 3 بجے اٹھ کر کے بچوں کو پڑھانا، اپنی اولاد سے زیادہ بچوں سے پیار کرنا، ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے ماں باپ کا پیار دینا، یہ کون دیتا ہے؟ یہ استاد دیا کرتا ہے، تمہارے بچوں کو کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ استاد کی ذات ہے۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں پیارے، دینی کی محنتوں کا نتیجہ ہے آج سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے، مدرسے کی دین ہے، چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے، مدرسے کی دین ہے، تمہیں نماز جنازہ آتی ہے، مدرسے کی دین ہے، تمہیں کلمہ یاد ہے، انہی اساتذہ کی دین ہے، آج جو تمہیں نماز آتی ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہر کسی کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کا ہاتھ ہوا کروا۔ اس لیے علماء کی عزت کیا کرو۔ ہماری قوم سے میری گزارش ہے جب کبھی چندے والے اگر آواز دے دیں، نام لے لیں، تو یہ نہ کہا کرو کل آنا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ حضور کے دین کے لیے رب نے تمہاری دولت کو پسند فرمایا، تمہاری دولت کو پسند فرمایا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا مدرسے نہ ہم چلاتے ہیں نہ تم چلاتے، مدرسے مدینے والے محبوب چلایا کرتے ہیں۔ یہ بات سن لیجیے، اس کی دلیل کسی بھی ادارے میں حضرت ایک ادارے میں گیا تھا رات، وہاں پہ 250 بچیاں، حضرت کا ادارہ خدیجۃ الکبریٰ، اس ادارے کے اندر بھی کثرت سے، اپنے اس ادارے میں بھی کتنے بچے ہوں گے؟ لگ بھگ 70-80 بچے۔ سوچئے تو صحیح، ایک بندہ چلانے والا ہوتا 70-80 بچے، ہم تو گھر کے اندر 4 ممبر ہوتے ہیں، گھر مشکل سے چلا پاتے، 4 ممبروں میں گھر نہیں چلتا۔ اور یہ مدرسے والوں کو دیکھو، یہ 70 بچوں کو کیسے سنبھالے۔ جانتے ہیں اس میں راز کیا ہے؟ آج بتا جو، جب کبھی ناشتے کا سامان ختم ہوتا ہے
جب کبھی راشن ختم ہوتا ہے یہ تمہارے میرے دروازے پہ نہیں جاتے، رات کو دنیا سو جاتی ہے یہ مصلی بچھا دیتے، روح کے محبوب سے کہتے یا رسول اللہ یہ مہمان بھی آپ کے ہیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے۔ صبح انہوں نے فاقہ کیا، محبوب تو رسوائی ہماری نہیں ہونی ہے، لوگ کہیں گے رسول کے مہمان بھوکے رہ گئے، خدا کی قسم ہاتھ اوپر نہیں آتے ہیں، مدینے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فجر ہوتے ہوتے کوئی غلام اٹھتا ہے آ کے کہتا جناب 50 کلو کا آٹا میری طرف سے ہے، 10 کلو دال میری طرف سے ہے، یہ جو اتنا پیسہ آیا یہ کس نے بھیجا؟ یہ تم نے نہیں دیا، مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کیا، یہ مدینے والے نے دیا۔ یہ التجا سے ہوتی ہے، 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، پھر بھی ثابت قدم رہے، ہاں پھر حضور نے تمہیں میں سے لوگ کھڑے کیے جن کا دل بھی حضور کا ہے، جان بھی حضور کی ہے اور مال بھی حضور کا ہے۔ وہ بندے کھڑے ہوئے جو کہتے ہیں میری جان کے مالک بھی میرے نبی ہے، میرے مال کے مالک بھی میرے نبی ہے، ان بندوں نے دروازہ کھولا۔ اور خدا کی قسم دیکھنا دنیا کتنی بھی طاقت لگا لے مدرسے بند کرنے کی، یہ صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، اس لیے کہ ان میں پڑھانے والے بھی مصطفیٰ والے ہیں، انہیں چلانے والے بھی مصطفیٰ والے ہیں۔ ورنہ عمارت کے لیے گورنمنٹ 1 روپیہ دینے تیار نہیں، 1 روپیہ دینے تیار نہیں۔ لوگ کہتے کیا کریں گے حافظ جی بنا کے، بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ جنہیں گورنمنٹ 10 کروڑ روپیہ دیتی ہے، جہاں 15 سال پڑھنے کے بعد ٹائی گلے میں لٹکا کے بندہ نکلتا ہے، اسے 15-17 سال میں پیشاب کرنے تک کا ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ حضور کے گھر کی برکتیں ہیں۔ آپ 6 سال کا بچہ بھیجو، گندگی سے بچ کے ایسے نکلتا ہے لوگ جیسے کانٹوں سے بچ کے نکلا کرتے ہیں۔ پتا چلا کہ جہاں IAS کا دماغ نہیں پہنچتا وہاں بسم اللہ پڑھنے والے بچے کا دماغ پہنچ جائے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا مدرسے کیسے؟ یہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے تو کم سے کم تمہیں انسان بنا دیتے۔ ہم مانتے ہیں اس میں نہیں، یہ تنخواہیں 50,000 نہیں مل پاتے، پرائیویٹ آدمی کو 70,000، لیکن گزارے پھر بھی ٹھاٹ سے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کہا تھا کسی نے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، تو یہ مدرسے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مدرسوں کا ساتھ دیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا پوری طاقت اس وقت مدرسے بند کرنے پہ لگی، پوری طاقت مدرسے بند کرنے پہ۔ کبھی اویت جگہ بند بتا کے بلڈنگ گرا دیتے، کبھی کہتے مانک پورے نہیں تھے تو ہم نے بلڈنگ کرا دی۔ مانک پورے نہیں تو بھائی تو اپنی فیسلٹی روک لے، تجھے بلڈنگ کرانے کا حق کس نے دیا بھائی؟ تو مطلب اس مدرسے ختم کرنا۔ اس کی وجہ یہ جانتے جس دن مدرسے ختم ہو جائیں گے اس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے، مگر میں سلام کرتا ہوں آپ جیسے جیال مومنوں کو کہ جو اپنے بچوں کے لیے بھی کماتے تھے اور مدرسوں کے بچوں کے لیے بھی کمایا کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنا وقت بھی دیں مدرسے کے لیے اور اپنا پیسہ بھی خرچ کریں مدرسے کے لیے۔ بڑی محنت سے علم آتا ہے، بڑی محنت سے۔ یہ 9 لوگ ہیں، کتنے سال کم سے کم انہیں لگے ہوں گے مدرسے میں؟ یہ جو عالم ہوئے کم سے کم ان کے 9 سال کو مانو گے کہ نہیں؟ 9 سال کم سے کم مدرسے میں۔ اچھا ان میں سے کوئی بچہ ایسا جو دودھ پیتا ہو؟ منہ دیکھ لو نیچے فارغین کا، ساری جوانیں نا بولو، ساری جوانیں نا، ان میں سے کون ایسا جو باپ کا سہارا نہیں بن سکتا تھا؟ ہر بندہ ایسا ان میں سے جو 400-500 روپے روز باپ کو کما کے دے سکتا تھا، لیکن میں اس باپ کو سلام کرتا ہوں جس نے اپنے بیٹے سے ملنے والی راحت کو بھی دین کے نام کے نام، اپنے بیٹے سے ملنے والی مدد بھی دین کے نام کے نام کر دی۔ یہ الگ چیز ہے۔ سب جانتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو میاں مر جاتی ہے، اور بیٹا پیدا ہو تو کتنے بڑے لڈو بٹتے۔ کوئی کہ بہت بڑے، ارے یار بیٹے کے کھا لے، کیوں بٹتے بیٹے کی اس میں؟ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہی تو خوشی ہوتی ہے نا، وارث آیا، ورنہ جہاں تک ڈی این اے کا معاملہ ہے، خون کا معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، وہ ساری چیزیں تو بیٹی میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟
لیکن بیٹے پہ تم اس لیے خوش ہوتے ہو کیونکہ یہ سہارا ہے، یہ 4 پیسے کمائے گا تو پھر ہمیں سکھ ملے گا۔ ہر باپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے باپ کا بھی یہ نظریہ ہوگا، بیٹے جوان ہوں گے تو سہارا بنیں گے۔ سلام ہے ان باپوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی دولت قرآن کے لیے لگائی، وہ مائیں سلام کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے پالا پوسا تاکہ کل ہمیں تم سے دولت نہیں قرآن کی نعمت تم سے چاہیے۔ ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بھائیوں کی خدمت کی جو گھر جانے کے بعد اس خدمت کے بدلے میں بھلے یہ ان کو امریکہ لندن کا ٹکٹ نہ دے سکے لیکن جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں لے کے جانے والے ہیں۔ ان بہنوں کو سلام ہے، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی تب جا کے بچے عالم بنا کرتے ہیں، ورنہ یاد کیجئے گا پیارے، تم بتاؤ تو صحیح جب بچے گھر سے چلتے ہیں وہ ماں جو اپنے بیٹے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتی، وہ باپ جو شام کو تھک کے آتا ہے بیوی سے کہتا میرا گڈو کہاں ہے، کہا سو گیا ہے، کہا جلدی اٹھا تو صحیح، اس کے لیے پیڑا لے کر کے آیا ہوں، اس کے لیے گلاب جامن لے کے آیا ہوں، اس کے لیے نان کھٹائی لے کے آیا ہوں۔ جب بچے کو نیند میں اٹھا کر کے وہ بیٹے کے ہاتھ میں بات چیز دیتا ہے، پھر جب بیٹا مسکراتا ہے تو جتنی راحت باپ کو ہوتی ہے وہ باپ کے سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا باپ کتنا بھی تھک جائے جب اولاد کے چہرے پہ ہنسی دیکھ لیتا ہے تو ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ مجھے بتا دو صحیح اگر بچے رات کو سردی میں سوئے ماں 3 بار اٹھ کے چیک کرتی ہے میرے بیٹے کو کہیں منہ تو نہیں کھل گیا ہے، کہیں پیر تو نہیں کھلا ہے، کہیں کمبل تو نہیں ہٹ گیا ہے، تو ماں جو 3 بار چیک کرتی تھی 9 سال اپنے بیٹے سے کیسے جدا رہی ہے۔ کوئی اس ماں سے جا کے پوچھے تو باپ جو 9 سال کو آنے کے بعد اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا تھا اس نے 9 سال بیٹے کے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ کوئی جا کے اس باپ سے پوچھے وہ بہن جو بات بات میں بھائی سے لڑتی تھی بھائی سے بحث کرتی تھی اس نے 9 سال کیسے گزارے ہیں۔ کوئی جا کے اس بہن سے پوچھے خدا کی قسم آپ کو لگتا ہوگا کہ دین آسانی سے آیا ہے، بڑی مشکل سے قرآن سینے میں آیا کرتا ہے۔ پیارے ذرا سوچ تو صحیح ہمارے بچے جو اسکول جایا کرتے ہیں ان کی مرضی سے ٹفن پیک کیا جاتا ہے، ان کی مرضی سے کھانا دیا جاتا ہے، اسکول کی مرضی کی ڈریس دی جاتی ہے، بچوں کی خواہش کے مطابق ان کے کھان پان کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ کہتے آج مجھے پاؤ روٹی چاہیے، آج مجھے آملیٹ چاہیے، آج مجھے یہ ڈش چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق ٹفن بنتا ہے۔ لیکن جب یہ گھر سے چلتے ہیں ماں بھی جانتی ہے وہاں جا رہا ہے جہاں کوئی نمک پوچھنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مرچ پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ وہاں جا رہا ہے اگر رات کو سوئے گا تو کوئی کمبل سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اگر سر سے سرک جائے گی چادر کوئی اڑانے والا نہیں ہوگا، اگر میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی کوئی بے ٹائم روٹی دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ماں کی محبتوں کو قربان جاؤں پھر بھی بیٹے کو دین کے لیے نکالتی ہے، رو کے رخصت کرتی ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کے بیٹے تو اچھے بستر پہ سوتے ہیں، شاندار بیڈ پہ سوتے ہیں، اس کے ساتھ فریج کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے، سردی کے اندر گیزر کا انتظام ہے، اگر یہ قرآن والے انہیں تو بیڈ بھی میسر نہیں، چھوڑو ساکی بیڈ کی بات، انہیں تو ٹوٹی چارپائی بھی میسر نہیں ہوتی۔ جب سے مدرسے میں قدم رکھتے ہیں جو فرش پہ لیٹا کرتے ہیں، کتنے ایسے غریب بچے ہوتے ہیں جو 7 سال ایک بستر پہ گزار دیتے ہیں لیکن باپ کی غربت کو دیکھتے ہوئے کبھی اپنے باپ سے گدے کا سوال نہیں کرتے، کبھی رضائی نہیں مانگتے ہیں۔ جاؤ کبھی مدرسے جایا کرو، تم دنیا کی خوبصورت عمارتیں دیکھ کے آئے ہو، کبھی اللہ کے رسول کا گھر دیکھ کے آیا کرو، کبھی دیکھو جا کے مدرسوں کی عمارتوں کو یہ قرآن پڑھنے والے کیسے لیٹا کرتے ہیں، کتنے ایسے بستر ہوتے ہیں اگر پیر رکھ دو تو فرش کی ٹھنڈک بستر پار کر کے پیر میں محسوس ہوتی ہے، مگر یہ قرآن والے اسی بستر پہ لیٹ جایا کرتے ہیں لیکن قرآن کی وجہ سے کسی سے شکوے نہیں کرتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ جاؤ کبھی مدرسے جا کے دیکھا کرو کتنے بچوں نے ایک سویٹر میں 7 سال گزار دیے، اونچے ہو گئے ہیں، کھینچ کھینچ کے پہنا کرتے ہیں، چینیں فیل ہو گئی ہے، دھاگوں سے باندھ لیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیار ہے ان کے سینے میں، یتیم کا عشق ہے ان کے سینے میں۔ وہ مجھے بتا تو سکیں سردی کے موسم میں میرا بیٹا 8 بجے اٹھتا ہے، اس کو گیزر کا گرم پانی ملتا ہے۔ یہ کون 3 بجے اٹھتی ہے جب سردی کڑاکے کی ہوتی ہے، یہ اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے ٹنکی کے وضو کرتے ہیں، جب یہ ٹھنڈے ہاتھ پانی میں جب ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تب
کی رحمتیں انہیں سلام کرتی ہے. تمہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ رات کے 3 بجے اٹھنے والے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والے, کہ رات بھر چٹائی پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے, جن کے نیچے پتہ نہیں ہے, کوئی موٹی قالین نہیں ہے, یہ فرش پر بیٹھ کے قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. مگر بتا تو سکی آج تک کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے مدرسے میں مرا ہو, کسی کے پھیپھڑے جام ہو گئے ہو ٹھنڈ کی وجہ سے؟ ایک تاریخ اٹھا کے دکھا دو, تمہارا بیٹا تم نے تھپڑ مارا, روتے ہوئے زمین پر لیٹ گیا, اگلے کی گھنٹے میں کھڑکھڑ کی آوازیں آئی, ماں باپ نے بیٹے کو اٹھایا, لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ تمہارے بیٹے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے. کیا یہ سائیکل چلا رہا تھا؟ نہیں. کیا ٹھنڈا پانی چھوا تھا؟ نہیں. پھر یہ ٹھنڈ کیسی؟ 5 منٹ یہ بستر پہ سے نیچے یہ زمین پہ غصے میں لیٹ گیا تھا. ڈاکٹر یہ کہتا ہے اسی فرش میں لیٹنے کی وجہ سے اس کی پسلیاں جام ہو گئی ہے. وہ بچے جو گھر میں رہتے ہیں 1 منٹ کے لیے نیچے لیٹ جائے ٹھنڈ لگ جایا کرتی ہے. مگر یہ قرآن والے 365 دن کے اندر تقریباً 70 راتیں یہ سرد فرش پہ گزارتے ہیں, لیکن کبھی مرتے نہیں ہے, کبھی بیمار نہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنو, وجہ یہ ہے جو بچے گھر رہتے ہیں انہیں ماں باپ بچاتے ہیں, جو مدرسے میں رہتے ہیں انہیں مدینے والے رسول پاک بچایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج شریعہ حضور مفتی صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ مدرسے والے ہیں, ان کی فکر مدینے والے کرتے ہیں. گھر میں تو ماں 3 بار کمبل اڑاتی ہے, جب سے مدرسے آئے کوئی کمبل سنبھالنے والا نہیں. ابھی کچھ دن پہلے تصویریں مدرسے کی وائرل ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے, کسی کے کمبل پیروں پہ پڑا ہے, کسی کے صرف منہ پہ ہے, پیر کھلے گئے, کوئی آدھا نیچے کا حصہ بستر پہ, کسی کا اوپر کا حصہ بستر پہ, باقی فرش پہ ہے. دیکھ کے قربان ہونے کو جی چاہتا تھا, دل کرتا تھا ان کے تلووں کو چوم لیا جائے. ایسا عشق قرآن سے خدا کی قسم, جب انہوں نے قرآن سے ایسا عشق کیا تو قرآن بھی اپنا حق ادا کر کے دکھا دیا. ہاں لوگ کہتے ہیں مدرسے والے آتنکوادی, خدا کی قسم سب سے بڑے صوفی مدرسے والے ہوتے ہیں. سنیں, سب سے بڑے صوفی کہتے کسے جو نفس کو مارے, اسے صوفی کہتے, اسے نہیں جو 100 دانوں کی 1000 دانوں کی تسبیح لے کے بات بھی کرتا رہے, دانے بھی گراتا رہے, وہ سوسا ہے. تسبیح 1000 دانوں کی 100 کا ایسی روم میں کہہ رہا صوفی ہوں. تجھ سے بڑے صوفی یہ ہیں جو سردی میں بھی ٹھنڈے بستر پہ سو جاتے ہیں. سچی بات ہے حضرت مفتی صاحب, یہی سچے صوفی ہیں, یہی سچے صوفی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یہی سچے صوفی ہیں. اس لیے کہ پیر صاحب کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے, دیسی گھی کا کھائیں گے. تو حضور کے لیے دیسی گھی کا بھی آ رہا ہے. طبیعت ناساز ہے, کوئی قریب نہیں آنا چاہیے, کوئی نہیں آ رہا, مگر سلام ان قرآن والوں, سلامت رکھے اللہ قرآن والوں. تم نے دیکھا ہوگا عصر کے بعد یہ ٹہلنے نکلتے ہیں, دکانیں کھلی ہوتی, پھلوں کے ٹھیلے ہوتے, دنیا بھر کی آرائشوں کے سامان ہوتے, امیروں کے بچے من چاہی چیزیں خرید کے کھاتے, مگر یہ قرآن والے خدا کی قسم یوں بغلوں میں ہاتھ دبائے دیکھتے رہتے, لیکن کسی سے چھین کے نہیں بھاگی, کسی کا چرا کے نہیں کھایا. دنیا کھاتی رہی, یہ صبر کے بندھن میں بندے رہے. ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ جنہوں نے بچپن میں اپنے نفس کو مارا, اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ یہ بغل میں ہاتھ دبائے کھڑے تھے, امیروں کے بچے کیا کیا کھا رہے تھے, دنیا بھر کی نعمتیں, کسی کے ہاتھ میں پیسہ, کسی کے ہاتھ میں برگر, مجھے یہ پسند ہے, کسی نے آدھا کھا کے پھینک دیا. اگر یہ دال چاول کھانے والی قوم بغلوں میں ہاتھ دبائے کھڑی تھی, مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا, آج بغل میں ہاتھ دبا کے چپ چاپ کھڑا رہے, کل تجھے کی ان کے مسلح پہ ان کے آگے امام بنایا جائے. سبحان اللہ. ان امیروں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے, یہ سب سے بڑے صوفیوں کی جماعت قرآن والوں کی, جو 6 سال سے نفس مارنا سیکھ جاتے ہیں, انہیں قرآن والے کہا جاتا ہے. اور گالی دیتے ہیں, زکات کھانے والا جا رہا ہے, چندہ لینے والا جا رہا ہے,
ہاں حضرت، وہ بتایا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہ مسئلہ تو شادی کا تھا، لیکن فون لگا رہے تو اٹھا ہی نہیں رہتے، چندے کے لیے فون نہ آ رہا ہے نا، ایسے ڈرے بیٹھے ہو کوئی چندہ نواز چندہ مانگ رہا ہے، کوئی زہر دے رہا ہے۔ خیال کیا کرو، خیال دین کا معاملہ ہے، آخرت کے لیے سامان کرو۔ قبرستان جاتے ہیں، جاتے ہو یا لے کے ہی جانا پڑے گا؟ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھر کے، خود جاؤ گے تو لوٹی ہوگے، اور 4 لوگ لے کے گئے تو پھر نہیں آ سکتے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اللہ سب کو قبرستان تک لے کے جائے، آمین کہو۔ کتنوں کو قبریں بھی میسر نہیں ہو رہی، بڑی بات ہے یہ۔ اللہ عزت کی ایمان کی بستر پہ موت دے دے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ قبریں بھی میسر نہیں ہو رہی، جایا کرو۔ ہم تو اس چکر میں بیٹھے کہ جب گھر کا نمبر آگا اکٹھے ہی جائیں گے، ہے نا، اکٹھے ہی جانے کی سوچ رہا ہے، حساب لگا رہا ہے اکٹھے ہی جانے۔ بہت کرنی پڑے گی اکٹھا جاگا تو، پہلے تھوڑا تھوڑا جانا شروع کر دیں، جانا چاہیے تھا۔ کہہ رہے آپ دعا کیجیے گا، اللہ کا کرم ہے 5 پلاٹ تو ہو گئے، 6 اور ہونے والے، خبر میں لے کے جائے گا پلاٹ۔ بتاؤ سکندر کتنا بڑا دولت والا تھا، ہاں 22 سال عمر تھی، آدھی دنیا فتح کر چکا تھا، اگر عمر اور ہوتی تو پوری دنیا فتح کر لیتا، اتنا بڑا متحرک تھا وہ۔ ٹھیک ہے جی، کہیں سفر پہ تھا، سانپ نے کاٹ لیا۔ کس نے؟ بولو، سب سن رہے ہو کیا سانپ کا نام؟ یہ کہاوت کہی جاتی، سانپ کا نام لیتے تو آ بھی جاتا ہے، ایسا تو نہیں ڈر کے بیٹھے۔ کس نے کاٹا؟ زور سے کس نے؟ سانپ نے کاٹ لیا۔ جب سانپ نے کاٹا تو علاج ہونا شروع ہوا، جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو طبیبوں نے کہا بادشاہ اب تو مرنے والا ہے۔ اس نے کہا یار میں اتنا کم نصیب، اپنے وطن میں بھی موت نہیں آ رہی۔ اس نے کہا جاؤ اعلان کر دو، جو مجھے چند سانسیں ادھار دے دے گا میں اسے اپنی بادشاہت کا آدھا حصہ دے دوں گا۔ چند سانسیں جو ادھار دے دے، آدھی بادشاہت دے دوں۔ وزیر نے کہا کہ سرکار پوری بادشاہت لے کے بھی کوئی چند سانسیں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اگر ختم ہے تو پھر ختم ہے، اسے کسی پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایڑیاں رگڑ کے مرنے لگا۔ اس نے کہا میری دولت اتنے بھی کام کی نہیں، اتنے بھی کام کی نہیں کہ چند سانسیں ادھار لے لوں؟ کہا نہیں، کہا پھر مروں تو میرے ہاتھ باہر نکال دے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کبھی دولت سے پیار مت کرنا، ہم خالی ہی آئے تھے خالی جانے۔ تو ہیں لگائے جا رہے آپ پلاٹ میں، کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 56 لاکھ دے دیے، 57 اور رہ گئے۔ اسی کے فوراً بعد فون آ گیا بھائی وہ 500 روپے کی رسید کے مولانا بڑی برے حالات سے گزر رہے ہو۔ تو مولوی سے جھوٹ بولتے ہو۔ ایک بات ذرا دماغ سے سوچو، اگر مولوی نے ایک بار دھوکہ کر دیا، یعنی بنا وضو نماز جنازہ پڑھا لی، تو کہہ دو کہ اٹھ کے کہ وضو نہیں تھا جناب کا، ہو ہی نہیں رہی، برابر کٹائی چل رہی۔ مولوی سے جھوٹ بولتے ہو، ادھر ایک جھٹکا لگانا پھر سنیں، قبرستان جایا کرو، قبریں دیکھا کرو۔ کتنی ایسی قبریں حضرت، بھول تو بڑی بات ہے، کوئی مٹی ڈال کے ہڈی چھپانے نہیں آتا۔ بارش میں قبریں بیٹھ جاتی ہیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، آج کوئی مٹی ڈال کے انہیں چھپانے والا کوئی نہیں ہے۔ پوچھا کرو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے کہ یہ جو پرانی قبر ہے کس کی ہے؟ وہ کہیں گے یہ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے جس کی لاٹھی سے دھواں نکلتا تھا، یہ وہ ہے جس کا چولہا کی راکھ ختم نہیں ہوتی۔ آج قبر میں بے یار و مددگار پڑا اور انتظار، اللہ 4-5 کوٹھیاں اور بنوا دے، اولاد رہ تو لے گی چین سے، چین سے تو ایک کمرے میں بھی رہ لے گا وہ۔ زیادہ دولت چھوڑ کے جاؤ گے تو یاد رکھیے گا دولت تمہاری ہوگی، موج اولاد کرے گی، حساب تم دو۔ اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے،
یہ بہت یاد رکھتی ہے تو 40ویں تک یاد رکھتی ہے. ہاں یہ بیٹے ابا کے مرنے کے بعد 1 گھنٹہ روتے، 3 دن ٹینشن میں رہتے، 40ویں تک الجھن میں رہتے، پھر کہتا جو ہونا تھا ابا کا وہ تو ہو ہی گیا، چلو کام تو دیکھو. ہو گیا جو ہونا تھا، بات ختم. اب کبھی یاد آ گئی تو برسی میں خات فاتح تیرے نام کی ہونی، ورنہ 1-2 فاتح برسی کے بعد وہ بھی ختم. پھر برسی بھی لوگ بھول جاتے. بتا پھر کیا کرنا ہے؟ کمایا تو بہت تھا، 3 بجے اٹھ کے جاتا تھا، 8 بجے آتا تھا. کیا کیا؟ کچھ نہیں. جاؤ کبھی قبرستان میں جا کے قبر والوں سے پوچھو کیسی گزر رہی ہے، کیسا پایا تم نے قبر کی زندگی کو. وہ کہیں گے ہم سوچتے تھے بلڈنگیں کامیابی ہے، بینک بیلنس کامیابی ہے، قبر میں آئے تو پتہ چلا حضور کا عشق سب سے بڑی کامیابی ہے، دین کی محبت سب سے بڑی کامیابی ہے. ہمارے یہاں کا اصول کیا ہے حضرت؟ ہمارے یہاں کا اصول ہے ابا مرا، مارکیٹ گئے، للہ کو پتہ ہی نہیں کفن کہاں ملتا. پوچھ رہے آنا مولانا تمہیں تو پتا ہوگا کفن کہاں ملتا. ہاں یہ تو رحمی کفن میں ہے نا. مولانا کوئی پتا ہوگا کفن کہاں مل گیا. انہوں نے سفید کپڑے کیا پہننے شروع کر دیے، کفن کا پتہ ان سے پوچھنے لگے. جہاں تیری عید کی ڈریس بکتی ہے وہی بازو والی دکان میں تیرا کفن بھی بکتا ہے. کبھی اس دکان پہ بھی نظر مار کے آیا کر جس پہ کفن بکتا ہے. کرتے کیا؟ کفن کہاں ملے گا جی؟ آپ وہاں دکان پہ، ٹھیک ہے چلا گیا کفن لینے کے لیے. کفن لیا، ابا کے ایصال ثواب کے لیے ایک پیٹی لی پاروں کی، اس پہ لکھ دیا برائے ایصال ثواب مرحوم بدن خان. کوئی ہو تو برا نہ مانی، تم سے پہلے بڑے بدن خان آئے اور چلے گئے، تم بھی انشاءاللہ چلے جاؤ. بچنا کسی کو نہیں ہے. بتانا چاہتا بدن خان لکھ دیا. اب جب لکھ دیا بدن خان، بولا کے مسجد میں رکھ دیا. مسجد میں سرکتے سرکتے مصلی محراب سے پچھلی صف میں آ گیا. اتنی پیٹی ہو گئی، پڑھنے والا کوئی نہیں. دیمک کھا رہی ہے پاروں کو، لیکن بھیڑ کی چال، جدھر کو ایک ادھر کو سب. جو ایک نے کرا وہی دوسرے نے، وہی تیسرے نے. دماغ لگایا کرو. ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ کو ثواب ملے، مرنے کے بعد ہمیں راحت ملے، تو مارکیٹ جا کے صرف پیٹی کیوں خریدتے ہو؟ اللہ اکبر. جب انتقال گھر میں کسی کا ہو، بجائے مارکیٹ جانے کے ادارے میں آیا کرو. کبھی خدیجۃ الکبریٰ میں آؤ، کبھی برکات رضا میں آؤ، کبھی جامعہ فاطمہ میں آؤ. ان اداروں کے اندر پوچھو حضرت بتاؤ تو صحیح کہاں بیٹھتے ہیں قرآن والے جب سبق یاد کرتے ہیں؟ اس جگہ کو جا کر کے دیکھو. اگر پنکھا لگی ہے اپنے اور اپنے ماں باپ کے نام سے، ان کے سارے ثواب کے لیے پنکھا لگوا دو. پوچھو یہ پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ اگر فریج کا انتظام نہ ہو، اپنے مرنے والوں کے سارے ثواب کے لیے ایک فریج کا انتظام کرا دو. جہاں بیٹھ کے یہ قرآن پڑھتے ہیں وہاں اے سی لگوا دو. جس زمین پہ بیٹھتے ہیں وہاں موٹی قالین بچھوا دو. تیرے مرنے کے بعد چاہے کوئی دعا کرے نہ کرے، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب اس پنکھے کے نیچے یہ قرآن والے بیٹھیں گے، یہ دین والے بیٹھیں گے، یہ فریج کا ٹھنڈا پانی پیئیں گے. ادھر ٹھنڈا ان کے حلق سے اترے گا، ادھر کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. اللہ ادھر تیری قبروں کو اپنے کرم سے ٹھنڈا بنا دے. ہمیں تو ثواب ہی لینا نہیں آتا، ہم تو پیٹی لائیں گے. ہاں برا نہ مانیے گا. میں نے کل بھی کہا تھا میں سلسلے والا بندہ ہوں، خانقاہوں سے مجھے بڑی عقیدت. میں اللہ کا شکر ہے حاضری ہوتی ہے جب موقع ملتا ہے کسی نہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں. کئی گولک ایسی دیکھی پیسہ اتنا بھرا ہوا تھا حضرت کے لکڑیوں سے ٹوٹ رہے تھے. شیشے کی اتنی بڑی، اتنی چوڑی اور اتنی اونچی گولک، وہ فل تھی. اور دینے والوں کا حال یہ تھا ٹھوکم تھا. جہاں ضرورت نہیں وہاں زبردستی دے کے آتے ہو، جہاں ضرورت ہے وہاں مانگنے بھی نہیں دیتے. بیڑا غرق نہیں ہوگا اس قوم کا؟ بتایا جائے مجھے. مطلب جہاں لگنا چاہیے وہاں مانگ کے نہیں دیتے، اور جہاں نہیں لگنا چاہیے زبردستی ٹھوس کے آتے. مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں خانقاہوں کا مخالف نہیں، لیکن جہاں دین کا کام ہے وہاں زیادہ ضروری. اورنگزیب عالمگیر کا کتنا بڑا مزار ہے بتاؤ. ہم کتنا کرتے، اوپر سجائے جا رہے ہیں، اوپر سجائے جا رہے ہیں، اندر لٹھیے چل رہی ہیں.
शब कद्र आ जाए, शब बारात आ जाए, ऊपर बोला ये अगरबत्ती मोम बत्ती, अंदर की भी तो सोच, अंदर क्या चल रहा। ऊपर झाड़ू लगवा दी, घास कटवा दी, देखा क्या मैं अब्बा की कौर में गया, बड़ा दिल लग रहा था, तेरा ही तो लग रहा, ये बता अब्बा अभी लग रहा अंदर के नहीं है? भाई घास कटवाई ऊपर से अच्छी हो गई, चराग जलाया ऊपर उजाला हो गया, अगर बत्ती लगाई ऊपर वालों को खुशबू दी, अंदर वालों को क्या दिया, अंदर वालों को क्या दिया। क्या आज रथ जगा है, एक्सीलेटर हमारा घूम घूम पूरे शहर में घूम रहा है, रथ जगा, क्या आज रात भर जागना, कदे जागना फर्ज नहीं है, ये रात मिली है इबादत के लिए मिली है, टंकी फुल करा के फजर तक घूमना ये रथ जगह नहीं है, समझ रहे हो। इससे तकदीरें सो गई जो तुम रातों भर बाइकें चलाते हो, कब्रिस्तान जाया करो, तुमने ऊपर बल्ब लगाए, लाइटों का इंतजाम किया, आप कब्र के नीचे गए, वो अंदर से कहता पगले ये चराग भी तेरे लिए है, ये रोशनी भी तेरे लिए है, ये सफाई भी तेरे लिए है, मेरे लिए क्या लेके आया, मुझ क्या चाहिए, वो कहेगा चराग जला ना जा रहा, मुझे यासीन पढ़ के सुना जा, मुझे रहमान पढ़ के सुना जा, मुझे कुरान सुना दे, चराग जलाया, ऊपर उजाला हुआ, यासीन सुना दे, मेरी कब्र में उजाला हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकाते रज़ा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो भाई अंदर का भी इंतजाम करो, है कोई तैयारी, देखो कितनी बड़ी तैयारी है, बस परेशान ना हो, मैं बस हो चुका था, बस आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, कोई बात वक्त भी हो चुका है, आखिरी बात सुन लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यदना शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। बहरहाल जो बात मैं कहने वाला था वो ज़हन से निकल गई, बस इतना सुनिए, हम ये चाहते हैं कि हम अपनी नस्लों को दीन सिखाएं। हमने कितनी कामयाबी हासिल की, ये अपनी जगह है, बस इससे अंदाजा लगा लीजिए हमारे घर में अगर किसी को मौत आने लगे ना तो रूह कोई आसान नहीं है निकलना, बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले टखनों में टकती है, फिर घुटनों में टकती है, फिर कमर में टकती है, फिर सीने में टकती है, फिर आके हल्क में टकती है। सबसे मुश्किल मरहला होता है जब रूह हल्क में टकती है, सबसे मुश्किल मरहला रूह का हल्क है। जब यहाँ गले में आके टकती है ना तब सब कुछ याद आ जाता है। आपके पास 50 करोड़ होंगे लेकिन आपके मरते वक्त आपको कुरान सुनाने वाला आपका बेटा नहीं है तो आपने कुछ नहीं किया। फोन करके कह रहा मैं मरूं ना तो फलाने वाले मियां को बोलेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने, फला हजूर को बोलेंगे नमाज जनाजा पढ़ाने। अच्छी बात है, फरमाएगा नेक बंदा नमाज जनाजा में शामिल हो जाए तो मरने वाला बख्श दिया जाता है, और अगर मरने वाला जन्नती है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम इसके मुमकिन नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कोई मेरे अब्बा मरे मुफ्ती अम्माद को बुलाना, मुझसे कई लोगों ने कहा मेरी जनाजा आप पढ़ाना, मैंने कहा सुन भाई बेटा तैयार कर जनाजा पढ़ाने के लिए, सीधी बात है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये हाथ चूमने वाले कामों से। हाथ चूमने की जगह अल्लाह के बंदो हमारे लिए दुआ कर दिया करो, ये आपका सबसे बड़ा तोहफा होगा हमारे लिए। मगर होता क्या है, नमाज जनाजा मेरी हुजूर आप पढ़ा देना तो अपनी सोच के लिए घूम रहा है सबके। एक बात बताइए, मेरा इंतकाल हो जाए, आप आए आप आए आप आए आप आए, कोई भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, आप अपनी जगह, मेरा बाप अपनी जगह, जनाजे में मैं लेटा हूं, मुसल्ले पे मेरा बाप खड़ा हो, तो बताइए मेरी मगफिरत की फिक्र उतनी ही आपको होगी जितनी मेरे बाप को होगी, या मेरे बाप को आपसे ज्यादा होगी? बाप को ज्यादा होगी ना, बताइए ना, आपको ज्यादा होगी ना। मैं तो आ जाऊंगा 10,000 इधर से टिकट में 10 उधर से, आगे नमाज जनाजा पढ़ाने। कौन है भाई? अच्छा आपसे, आपकी गाड़ी में बैठा था एक दिन, चलो ठीक है भाई, अल्लाह अकबर। मगर अगर जनाजे में बाप हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा,
ہاتھ اٹھائے باپ کی دعائے مغفرت کا خیال آئے گا، کہے گا مالک یہ وہ ہے جس نے خود پیبند لگائے تھے، میرے مدرسے کی فیس بھری تھی، یہ وہ ہے جس نے خود چٹنی سکھائی تھی، یہ جن نے کتابوں کا انتظام کیا تھا، اے میرے پروردگار جو مجھے ہر دن پیار کی دعائیں دیا کرتا تھا، آج یہ دنیا سے چلا گیا ہے، مجھ سے اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگا، اے میرے پروردگار آج یہ دنیا سے جا رہا ہے، میں دنیا میں اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ سوچتے سوچتے بیٹے کی آنکھ میں آنسو آئیں گے اور ابھی آنسو کا قطرہ پلکوں سے جدا نہیں ہوگا، اس کا کرم جوش میں آئے گا، آواز آئے گی فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو نماز پوری ہونے سے پہلے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کو نہ بلائیو بھلے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنے والا بنائیے۔ بات کر دی ہے نا، آگے چل کے ہم بھی پیر بنیں گے انشاءاللہ، یہ الگ بات ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیوں یہ سوچ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یہ ذہن دیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں ہر باپ کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہونا چاہیے، جی ہر پریوار میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے، اسے صرف قرآن کے نام کر دو، سارے بھائی مل کے اس کی خدمت کرو، کہنا سن دنیا سنبھالنے کے لیے ہم ہیں، آخرت کا انتظام تو کر دو، کراؤ نا یہ کام، کرو نا، لیکن نہ پانی حافظ سے پڑھوا لیں گے، حافظ جی حساب نہ کرے، ابھی تو 4 مہینے سے تنخواہ ہی نہیں ملی ہے، اور پھر پڑھنا شروع کرتے پڑھ کے دے دیا، پتہ چلا درد رو کہیں نہیں کرے، آپ دیکھو تو کہیں نہیں، ابھی تنخواہ تو پوری دے دے، ٹینشن ختم ہوگی، تب کو اللہ کے ملے گا، تنخواہ تو پوری دو، تبھی تو پڑھنے میں اثر ہوگا، ورنہ دماغ گوشت والے پہ رہے گا، حساب شادی کا لگائے گا، اور بد دعا انہیں لگے کہ جنہوں نے تنخواہ نہیں دی، مسئلہ ہی خراب ہونا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی وصیتوں میں سے ایک یہ نہیں، جو اعلیٰ حضرت نے احکام جاری فرمایا اپنے علماء کی نا بھرپور خدمت کرنا، معقول تنخواہیں ان کی رہنی چاہیے ائمہ کی، علماء کی، تاکہ انہیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن حساب لگا رہا انہوں نے 6000 میں گاڑی کیسے لی، کہہ رہا بولا کھولو بھائی پیسے گنو، ان کی 6000 تنخواہ، موٹر سائیکل کہاں سے لے لی، ایک امام کی صرف اس لیے امامت چھوڑ گئی، غریب نے موٹر سائیکل لے لی، یہ ہماری قوم کے حالات۔ قرآن سے پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو، جب بھی کسی عالم کا فون آئے نا تمہارے ذمہ اتنا پیسہ ہے کہ حضور مہربانی آپ نے یاد کیا، میں خود حاضر ہو جاؤں گا، جو بھی آپ سے بن سکے آگے بڑھ کے چل کے جا کے دے دیا کرو، انہیں دولت کی عقل نہ دکھایا کرو، اگر ذہن میں یہ خمار آئے تو پیسے والا ہے تو جا کے قبرستان میں دیکھ، تجھ سے بڑے بڑے پیسے والے لیٹے ہوئے ہیں، تجھ سے زیادہ دولت والے لیٹے ہوئے ہیں، تجھ سے بڑے زمیندار لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو علماء کو دولت کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، اللہ انہیں اوقات دکھا دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس کنڈیشن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا، وہ کہتا سن اگر تو نے قرآن سے پیار کیا ہوتا تو عزت سے کیا ہوتا، عزت سے دنیا سے رخصت ہوا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، انشاءاللہ قرآن کی خدمت جی کریں گے، اداروں کی خدمت، اپنے بھی بچے پڑھائیں گے۔ کتنے بچے سورت کے فارغ ہوئے آج؟ سورت کے سمجھ میں بات آ گئی نا، بڑی دیر سے سمجھے، ابھی تک تو تمہیں یہ بھی سورت کے ہی لگ رہے ہوں گے نا، تمہارے اپنے شہر کا ایک بھی حافظ نہیں، صرف پیسے پہ لگے پڑے ہو، ایک بیٹا کم سے کم قرآن کے لیے دو۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اگر پوچھیں میں نے گھر دے دیا تھا قرآن کے لیے، تو نے کیا دیا؟ بیٹے کی کلائی پکڑ کے کہنا سیدہ میں نے 1 لال قرآن کے نام کر دیا تھا۔ اتنا تو کر جاؤ، ورنہ کوئی تمہاری قبروں پہ آنے والا نہیں۔ بڑی مشکل منزل ہے قبر کی، بڑی مشکل منزل ہے، انتظام کر کے چلے جاؤ، ایسے کام کر جاؤ، کوئی دعا کرے نہ کرے قبروں میں راحت ہوتی رہے۔
قبروں میں تمہارے ثواب پہنچتا رہے. فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرما دو کہ یہ جاننے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. میں نے عالم کو بڑے رتبے عطا کیے, میں نے بڑی عزتیں بخشی ہیں اپنے عالم, میں نے بڑی برکتیں دی ہیں. جو حافظ قرآن انتقال کر جاتا, قبرستان جاتا, حکم ہو جاتا زمین, خبردار اقبال بھی بیکار نہ کر دینا, اس کے سینے میں میرے قرآن کی دولت رکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے درج جی, یہی وجہ ہے کہ لوگ کیمیکل لگا کے لاشیں نہیں بچا پاتے. خالی قرآن سینوں میں اتار دو, قیامت تک لاشیں محفوظ رہا کرتی ہیں. صرف قرآن سینے میں اتار دو. بھاگا پھر رہا, کہتا نہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں چلنے والا جی. جب تک جھوٹ میں بولو برکت ہی نہیں ہوتی, جب تک دھوکہ نہ. ایسے داڑھی رکھ لے, کہہ رہا جی بزنس کرتا ہوں, تو داڑھی اٹکتی ہے کہ بزنس میں؟ نہیں اس میں جھوٹ سچ کرنا پڑتا. کیوں بولتا بھائی کہ نہ بولو تو کمائی نہیں ہوتی؟ غلط. فرمایا گیا جس کے گھر میں برکت نہ ہو سورہ واقعہ روز پڑھا کرے مغرب کے بعد, اللہ اتنی روزی دے گا سنبھالی نہیں جائے. ٹینشن میں مرا جا رہا, یہ کام ہے پرسوں ہونا کہاں سے ہوگا, ایسا کام تھا وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, مرا جا رہا ہے. فرمایا گیا پریشان کس لیے؟ فرمایا جو صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے پورے دن کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں. لیکن جب قرآن پڑھائی نہیں تو ہوگا کہاں سے؟ ہمارے ابا نے تو دکان سکھائی تھی, اللہ 99 ایسے واپس کرتے, 98 اتنے ہوتے. ہاں, گراہک سے بات کرتے تو ایسے گھما کے بات کرتے, بیٹے ایک کو دھنیا دے دیا دوسرے کو ہلدی نہیں دینی ہے تاکہ وہ چلا جائے گا, پھر لہسن والے کو روکو. ہم نے تو یہی بتایا. صبح اٹھا کے کہہ رہا یہ دیکھ لیا جس کی ہے, ابا پتہ نہیں کہ اس کا باپ ٹھیلا چلاتا تھا جب آیا تھا ممبئی, آج دیکھو 11 منزل کھڑی ہے. کہہ رہا بیٹے تجھے 13 بنانی. یہ سچی بات ہے. ہم نے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا لیکن دین کمانا نہیں سکھایا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری. ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا پائے. یہی وجہ ہے باپ مرتا تو فون کر کے ایمبولینس والے سے کہتا قبرستان تک پہنچا دی, کیونکہ یہ تم نے سکھایا کہ پیسہ اصل ہے. ہاسپٹل میں لاشیں پڑی رہتی ہیں, لوگ اے سی سے نہیں نکلتے, تم نے سکھایا کہ اے سی میں رہنا. باپ بھاگتا رہتا ہے, کہتے اولڈ ایج ہوم میں ڈال, تم نے سکھایا تھا. کاش تم نے اپنے بچوں کو امیروں کی کہانی نہ سنائی ہوتی, کسی کی 4 منزل بلڈنگ نہ دکھائی ہوتی. تم نے اپنے بچوں کو 3 منزلہ 12 منزلہ دینے سے لے کے امیروں تک کی کہانی نہ سنائی ہوتی. کیا ہی اچھا ہوتا تم نے اپنے بچوں کو ابو بکر کا قصہ سنایا ہوتا, عمر کی داستان سنائی ہوتی, عمر کے عشق کے جذبات بتائے ہوتے, حیدر کرار کی قربانیاں بتائی ہوتی, کربلا والوں کا ایثار دکھایا ہوتا. تو خدا کی قسم تیرے گھر کے اندر بزنس مین ہوتا نہ ہوتا, خدا کی قسم غلام مصطفیٰ ضرور پیدا ہوتا. اپنے کی قصے سنائی. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو, سینکڑوں باتوں پر رہنے کے خیال آتا, دعا کرنا حضرت جی بچوں کی امی بڑی نیک ہے. تعریف تو اس لیے کر رہا روٹی نہیں ملے گی, جا کے دیکھو نا تو اتنی نیک 2 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا سیریل. 5 منٹ پہلے بالکل تیار ہو کے بیٹھا, جیسے افطار کے لیے روزہ دار بیٹھا. ہاں, یہ کنڈیشن ہے ہمارے گھر کی. پھر وہ سیریل والی کہانی نکل کے آ گئی ہمارے بیچ میں. ادھر طلاق ہوئی تو ادھر بھی طلاق ہو رہا, ادھر سائٹ کا بزنس چل رہا تھا تو ادھر بھی چلنے لگا. اب اسے تو غیرت آتی ہی نہیں اس مسئلے کو لے کر کے. بوائے فرینڈ کہنا تو یہ عام رواج. کون ہے فرینڈ ہے, تیری زبان پہ فالج گر جائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی بخاری شریف کے حوالے سے بات, آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو فوراً قتل کر دوں. یہ ہے غیرت. خالی ساتھ دیکھ لوں غیر محرم کے اپنی عورت کو فوراً قتل کر دوں. بات حضور تک پہنچ گئی. یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نے ایسا کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم
یہ جو ساتھ نے کہا اپنی بیوی غیر کے ساتھ دیکھوں قتل کر دوں گا، یہ سیف کی غیرت ہے، اور میں ساتھ سے بھی بڑا غیرت والا ہوں۔ اگلی بات کہی، اور میرا خدا ساری کائنات سے زیادہ غیرت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہاں مر گئی ان کی غیرت؟ جو مسلمان بھی کہلاتے اور اپنے فرینڈ کے یہاں گئے۔ اپنی غیرت کو بیدار کرو، اور بیٹیوں سے کہو منہ توڑ دیا جائے گا ٹی وی سے پہلے۔ اگر تیرا وقت نہیں گزر رہا ہے تو اٹھا قرآن، پڑھ کنزلی ماں، اٹھا تاریخ، پڑھ خاتون جنت کو۔ خدا کی قسم ایسی زندگی جی کے جا کہ لوگ جنازے کو کاندھا دیتے کہے شکر ہے ہم نے جنتی شہزادی کو کاندھا دیا ہے۔ فرشتے کہے مبارک ہو یہ پٹھان کی بیٹی رہی، مدینے والے مصطفیٰ کی در کی کنیز کا جنازہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بھلے ہی اپنے موبائل میں ریچارج ہو نہ ہو، بیوی کی ٹی وی کا ریچارج پہلے کرا دو۔ دل کے پکولے چل اٹھے سینے کتاب سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو جب ہمارے گھر کے اندر دین ہوگا، غیرت ہوگی، تو پھر بے غیرتی کہیں سے نہیں آئے گی، اور جب تک غیرت رہتی ہے عزت محفوظ رہتی ہے۔ اور جب غیرت کا جنازہ نکل جاتا تو ساتھ میں عزت کا جنازہ جاتا۔ اس لیے خدا را دین سیکھیے، علم پڑھیے۔ فرمایا میرے محبوب نے یا تو عالم بننا یا متعلم بننا یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جانا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان سے محبت کرنے والے بننا، ان کی خدمت کرنے والے بن جانا، اس کے علاوہ نہ بن جانا۔ اگر آپ کی عمر نکل گئی، آپ کا جی چاہتا ہے ہم بھی حضور کی چاہنے والوں میں ہوتے، آپ نہیں پڑھ سکتے تو پڑھنے والوں کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ مجھ سے کہتے دعا کرنا بزنس صحیح چل جائے، گارنٹی سے کہنا اولا بھائی جا، تعویذ سے بڑی بات ہے، تیرے گھر میں برکت نہ ہونا، رزق میں مدرسے آنا، کہنا حضرت جی ایک قرآن والا بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اور جب قرآن والے کو لے کے جائے نا، یہ جو چلانا یوز اینڈ تھرو ہے حضرت، یہ جو ہے نا یہ یوز اینڈ تھرو، کھاؤ پھینکو دھونے کا مسئلہ ہی نہیں۔ جب سے یہ دھونے کا مسئلہ ختم ہوا نا حضرت، تب سے بیماریاں پھیل گئی، کینسر، برین ٹیومر، ایسے ہائی بیماری آ رہی ہیں۔ علاج تو بڑی بات ہے، ٹیسٹ ہوتے ہوتے ہی بندہ مر جاتا ہے۔ یہ کیوں آئی؟ جھوٹا نہیں کھانا کسی کا، اس سے بیماریاں آتی۔ فرمایا گیا تھا مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آج سرکار بھائی بھائی کا جھوٹا نہیں کھا رہا ہے، آج باپ بیٹے کا جھوٹا نہیں، بیٹا باپ کا جھوٹا نہیں کھا رہا ہے۔ سن میں تجھے بتاؤں، بڑا بیمار ہے یا غریب ہے، لے کے جا قرآن والوں کو آنکھیں بند کر کے، اور اس سے کہے دور دور سے نہ کھانا، انگلی ڈبا کے کھانا ہے، کھانے میں تھوڑا سا آگے کا بچا کے چھوڑ دے، اسے جا کے اپنی ہڈیاں میں ڈال دے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں کھلا دے، خدا کی قسم بیماروں کو شفا مل جائے گی، غریبوں کو اس کے قدم سے اللہ دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کیا پتا یہ کتنا برکت والا ہے، لیکن ہم نے تو گھر بیٹھے بیٹھے سارے عقیدے گھڑ رکھے نا۔ ہم سے بڑا عقل مندی کوئی نہیں کہتا میں بھی آئی ایس ہوں، مجھ میں بھی دماغ ہے، تو کھڑے ہو کے آئی ایس ہوتا، میں بھی ایم بی بی ایس ہوں، گھاس نہیں کھائی ہے، ایم بی بی ایس ہوتا تو بیٹھ کے کھاتا۔ اس لیے کہ میرے جیسے ایم بی بی ایس کو نہیں پتا کہ کھڑے ہو کے کھانے میں بیماری ہوتی ہے، بیٹھ کے کھانے میں شفا ہوتی ہے۔ یہ ایم بی بی ایس نہیں بتاتا، یہ بات بتائی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے بتائی۔ اس لیے دین سیکھیے اور دین سیکھنے والوں سے پیار کیجیے۔ کبھی دکھ میں آ جایا کرو تو مدرسے آ جایا کرو، کبھی پریشانی میں آ جایا کرو مدرسے آ جایا کرو۔ یہ اگر سو رکھے ہو نا تو ان کی گندگی صاف کر جایا کرو، یہ اگر سو رکھے ہو ان کی جوتیاں صاف کر جایا کرو، یہ قرآن والے اگر مسجد میں ہو تو ان کی جوتیاں صاف کر جایا کرو۔ 40 دن نہیں لگیں گے، اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کام کیجئے، عزت کیجئے قرآن والوں، یہ حقیقت ہے حضرت۔ چندہ خور کہتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے، بات کہہ دوں اگر تھکے نہ ہوں آپ کو، گردن نہ ہلاؤ، تعلیم کا دور ہے، سارے قلم سے چلتے ہیں اب سارے لوگ، منہ سے بولے چلے تھوڑا سا آگے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، بندے بڑے چمک کے بیٹھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہارنا پڑ جاتا ہے نا، جب ایسے لوگوں سے پالا پڑ جاتا تو خود ہٹنا پڑتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مگر ایک بات میں کہہ جاؤں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن والوں کی عزت نہیں دیتے،
یہ قرآن والے بیچارے کب یاد آتے ہیں؟ جب ابا مرے تب، جب ابا مرے تب ان کے نصیب کی کسی کی ہڈیا میں 2 بوٹیاں میت سے پہلے نہیں نکلتی۔ ابا کی برسی اور 40ویں سے پہلے ان کے نام سے 2 میٹر کپڑا کوئی نہیں لے کے آتا۔ سب سے بڑا غریب مدرسے والوں کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ سادہ قابل علماء اخبار میں لکھتے ہیں کہ یتیموں کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے پہلے اشتہار میں لکھ دیا کہ غریبوں کا خاص خیال رکھیں، یہ لاوارث ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں۔ تو اس سے کس نے کہہ دیا یہ لاوارث ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تم سے کس نے کہا لاوارث؟ ان کے پاس تمہاری اٹکتی ہو تو الٹی آیا کرو۔ یاد رکھو جو میں بات کہنے لگا ہوں۔ تو جب ابا مرے گا تو لادا کپڑا نہ ٹھیک ہے نہ کیسا، امام صاحب تمہارے لیے لایا ہوں۔ کیا بات ہے، کون سی خوشی ہے بھائی کہ نہیں ابا کی برسی تھی؟ اب وہ بتاؤ پہنے کہ پھینکے؟ پہنتا ہے تو غیرت گئی، پھینکتا تو امامت گئی۔ وہ کیا کرے بیچارہ یار؟ تو میت کے کپڑے بھی امام کو عزت دیا کرو، خالی میت میں نہیں۔ بیٹے کا ولیمہ ہو تو پہلی کرسی پڑھنے والوں کے لیے پڑھنی چاہیے۔ بارات کا کھانا ہو پہلا لقمہ قرآن والے کھائیں، کتنا بھی بڑا آ جائے۔ سمجھی کہہ رہا کہ وی آئی پی کرسی بچھوانا تھوڑی سی، کہا کیونکہ میرے مہمان وی آئی پی آئیں گے، کہا کیونکہ وہ نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، کہا کیونکہ فٹنگ میں آئیں گے۔ ایسی پینٹ پہن کے آتا منحوس، ایسا لگتا ہے کہ کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ اس نے گھس کے سلوائی ہے یا سلوا کے گھسائی جی بہت میرے مہمان ہیں، یہ نیچے نہیں بیٹھیں گے، اسٹینڈرڈ ٹیبل لگے، ٹانگیں ایسی اتنی چھوٹے قدم سے آگے نہیں چلے، جگہ ہی نہیں ہے، ننے ننے قدموں سے آ رہا ہے، آکے دیکھتا کدھر میری کرسی پڑی ہے، اور یہ میری بھولی بھالی قوم، یہ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائی، ان کے لیے پہلی کرسی ڈالتے ہیں، کہتے نہیں یہ وی آئی پی ہے، اس کا چشمہ دیکھو 12,000 کا ہے، اس کا کوٹ دیکھو 18,000 کا ہے، اس کے پیر میں جو جوتا ہے وہ 24,000 کا ہے، ہیڈ جو لگا ہے یہ 6,000 کا ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ آگے طلبہ آؤ ترپال بچھا کے کھلا دو، نیچے بٹھا کے کھلا دو، یہاں وی آئی پی بیٹھیں گے، اور سن یہ تیرا معیار ہے جنہیں تو نے وی آئی پی کہا ہے، پوچھ مدینے والے سے وی آئی پی کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وی آئی پی وہ ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی کرسی اس کے لیے بچھے گی جو قرآن والا ہو۔ ایسا ہے، کتنی عزت کی تم نے؟ امام صاحب آؤ ذرا فاتحہ پڑھ دیو۔ کیوں کہ برات کو دیر ہو رہی ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ دی، پھر بھی یہ نہیں کہ اس کا منہ نہیں پھوٹتا، کہہ رہا چکھ لو۔ کتنی محنت سے حضرت فاتحہ پڑھی، سنے بہت کہہ رہا چکھ لو۔ ہمارے یہاں چکھنا کہتے ہیں ایسے دو یا ایسے، چکھ لو، ہو گیا چکھنا۔ ارے منہ کھول کے اتنا کہتے ہیں حضرت پہلے آپ کھا لیجیے، کہہ رہا چکھ لو، خون خراب ہو گیا 2 بجے سے اور کہتی چکھ لو، غصے میں اٹھ کے چلا گیا، آدھی برات نے کھایا تھا، پتہ چلا کھانا کم پڑ گیا۔ سنے بہت غور سے، کھانا کم پڑ گیا، شور ہو جاتا، کھانا کم پڑ گیا، بولے امام صاحب کی چھٹی کرو، کہا کیوں کہ فاتحہ پوری نہیں پڑی۔ کھانا ختم ہو جائے تو بھی ہماری ذمہ داری ہے، کم پڑ جائے سرکار تب بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تم نے سوچا یہ کم کیوں پڑا؟ خیال کیا تم یہ جو ذلت ہوئی ہے تم نے حضور کی سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ یہ نکاح تیرے باپ دادا کی رسم نہیں تھی، یہ میرے محبوب نے دیا تھا نکاح کا طریقہ، سب کچھ ان کے نام تھا۔ تو نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کے کھائیں گے، وہی بات، بیٹھے وہ جسے بیٹھنا آتا ہو، جو پیک ہو کے آیا وہ بیٹھے گا،
کھڑے ہو کے کھائیں. عجیب جہالت ہے, ایک پلیٹ میں اس میں سالن, اس میں روٹی, اس میں بریانی. اگر ذرا سی مطلب یہ کیا بے حفصہ بندہ ہو, اسی میں میٹھا, اسی میں دال, وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں, اللہ کے بندے یہ بتا کھاگا کھایا. ایک میں پلیٹ, ایک میں کولڈ ڈرنک, تو کیسے کھا گا بھائی؟ کبھی کبھی تو شرم آتی ہے, شرم. ہم بھی چلے گئے دعوت میں, وہ تماشا تھا, ہم تو خالی نوٹا دے کے لوٹ آئے. بھائی تمہارا کھانا تمہیں مبارک. ایسے کھا رہا تھا کھانا, دوائی پڑا پیپسی کی بوتل. یہ کیا طریقہ کا اسٹینڈرڈ ہے. مذاق ہے یہ, مذاق ہے. جاؤ کھاوا ہے میرا, برات 150 لوگوں کی, کھانا 100 لوگوں کا ہو. دسترخوان بچھا زمین, بیٹھا پوری برات سے کہتے ننگے سر کوئی نہیں کھائے. سارے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے. خدا کی قسم اگر 100 کا کھانا 150 کا پورا نہ ہو جائے تو پورا خرچہ میں دینے کے لیے. بہت کھانا بیٹھ کے کھلاؤ. کتنا ہی بڑا وی آئی پی اپنے آپ کو بولے, پہلے منہ دیکھنا اس کا جو وی آئی پی ہے, پھر پوچھنا کتنا پڑا ہے بھائی. بتا گا ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں آئی ایس کیا ہوں یا میں 12ویں تک پڑھا ہوں. کہنا تجھے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ کتے کی طرح نہیں کھانا چاہیے, گدھوں کی طرح چل چل کے نہیں کھانا چاہیے, تجھے نہیں پتا. اس لیے میرے بھائی, میرے مہمان دوستوں, یہ رواج جنازہ نکالو اس کا کہ اب کسی بھی دعوت میں کھڑے ہو کے نہیں کھایا جائے. جہاں بھی کھایا جائے گا حضور کے طریقے سے کھایا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ سارے بولو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ابا کے مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی پہ بھی امام صاحب کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. یہ ختم کرو یار, وہ دور ختم ہو گئے کہ سب سے غریب امام ہے اسے بھی ہو جائے. یہ ختم کرو, کبھی خوشیوں پہ بھی کپڑے بنائے. زندے دعا لے لیا کرو, مرنے کے بعد تو کام آئیں گی. زندوں میں بھی دعا لے لیا کرو. بڑا اچھا ہمارا معاشرہ ہے. بندہ بھوکا مر گیا, کہتا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے, ٹینشن میں سوکھ رہے ہیں, اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, یہ اپنا آنکڑے لگا رہے ہیں, الیکشن دکھا رہے ہیں, یہ فکر میں سوکھ رہے ہیں کیونکہ فلاں بینک میں اتنا پھنسا ہوا ہے ان کا پیسہ, تو اس غریب پہ چار آنے لیں گے کھانے کے لیے. وہ مر گیا, بعد میں پتا چلا اکاؤنٹ میں کچھ نہیں, تو کہہ رہا کفن میری طرف سے رہے گا. پوری زندگی انہیں پیبند لگا کے کپڑے پہنے, بغیرت کب تجھ سے ایک جوڑی نہ دیے گئے, تو تجھے حق نہیں ہے کفن دینے کا. جب وقت ہوتا تو فکر نہیں کرتے ہو, جب نکل جاتا تو فکر کرتے. تو یہ کام کیجئے گا, اپنے بیٹوں کو حافظ بنائیے, عالم بنائیے. میں ایک بات بتا دوں, اپنے بچوں کو دین سکھائیے. کچھ بھی نہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضرور سکھا دیجیے. 4 سال کا بچہ ہو جائے اسے بسم اللہ سکھا دو. اور موتیں تو اب ہول سیل میں ہو رہی ہیں, چلتے پھرتے ہو رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اپنی بیوی سے نکلتے وقت کہا کرو پتہ نہیں واپس آؤں نہ آؤں. یہ سبق پڑھا دو بیویوں کو اچھی طریقے سے, میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے میں ٹوپی والے بھی آئیں گے, پگڑی والے بھی آئیں گے, داڑھی والے بھی آئیں گے, تاجر بھی آئیں گے, عقلمند بھی آئیں گے, پڑھے لکھے بھی آئیں گے, بے پڑھے بھی آئیں گے. سب کے ساتھ میرے 5 سال کے بیٹے کو بھی میری قبر پہ بھیج دینا. میری نسل کے اس چراغ کو بھیج دینا. ہو سکتا ہے بڑوں کی اللہ ٹالا دے, لیکن باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر کے اگر 5 سال کا بچہ بسم اللہ پڑھے گا, میرا ایمان کہتا ہے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے. لیکن یہ کب ہوگا جب ہمارے بچے دین سے جڑے ہوں. ہمارے 10 سال کے بچے کو انگلش کی 4 پویم یاد ہیں, 5 گانے یاد ہیں, مگر قرآن کی 10 سورتیں یاد نہیں ہیں. اس لیے خدا را دین سے لگاؤ کیجئے, پیار کریں گے انشاءاللہ مدرسوں سے, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ مدرسوں کا تعاون کریں گے.
بولو انشاءاللہ. اور طلبہ کی خدمت کریں, علماء کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ ان علماء کی عزت کے صدقے میں ہر گھر میں قرآن کا قاری پیدا فرمائے. اس سال کوئی سورت کا نہیں ہے, اللہ کرے آئندہ سال کم سے کم ایک سورت کا بچہ ضرور ہونا ہے انشاءاللہ. پڑھائیں گے اپنے بچوں کو, پڑھائیے, حافظ بنائیے. یقین کریں خدا کی قسم مرتے ٹائم سب سے زیادہ یہ احساس ہوتا ہے میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ بیٹا عالم بنا دیا. تب لگتا ہے بس فرمایا گیا محبوبہ فرما دو یہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. میں نے علم والوں کو بڑی عزتیں بخشی ہیں. عزتیں چاہتے ہو تو علم حاصل کرو, دین سیکھو, قرآن پڑھو. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے.